5th جنریشن وار کیا ہے؟ یہ جنگ تب شروع کی جاتی ہے جب مخالف ملک کو توڑنا ممکن نہ ہو یا توڑنے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ ایسے موقع پر پروپیگنڈا وار کے ذریعے ملک میں انارکی، مایوسی اور افراتفری کی فضا اس انداز میں پھیلائی جاتی ہے کہ عوام مختلف جتھوں کی صورت میں تقسیم ہو جاتی ہے، مختلف علاقوں میں مقامی عملداریاں قائم ہو جاتی ہیں اور ملک عملی طور پر ناکام ریاست بن جاتا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے سب سے پہلے فرقہ وارانہ فساد اور لسانی بنیادوں پر عوام کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ سراسیمگی اور خوف و ہراس کی فضا استوار کر کے عوام اور ریاستی اداروں کو باہم دست و گریباں کر دیا جاتا ہے۔ عالمی سطح کی سیاست میں ٹارگٹڈ ملک کے خلاف محاذ گرم کیا جاتا ہے، جس میں عالمی اداروں کے ذریعے اسے دہشت گرد ملک قرار دلوانا، بطور ناکام ریاست کے پیش کرنا اور عسکری تنظیموں کی آماجگاہ جیسے مختلف الزامات لگا کر پریشر ڈلوایا جاتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کی عوام کو محب وطن فوج سے بدزن کر کے عوام اور فوج کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ کسی بھی ملک کی فوج کی اہمیت ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، جب اسے ہی کمزور کر دیا جائے تو ملک پر قبضہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، اس جنگ میں بنیادی طور پر 3 طبقات بطور دشمن سامنے ہیں: لبرلز جو ایمان کے دشمن ہیں، خارجی جو جان کے دشمن ہیں، اور کرپٹ سیاستدان جو ملکی خزانوں اور عوامی مال کے دشمن ہیں۔ ان تینوں کا آپس میں غیر اعلانیہ اتفاق ہے، وہ ہے پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف محاذ جنگ۔ دشمن جب یہ تمام مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ براہ راست اس ملک پر پوری شدت سے حملہ آور ہو جاتا ہے۔ چونکہ فوج اور عوام ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا فوج کو عوام سے طاقت نہیں ملتی اور عوام بھی آپسی خلفشار، شکوک و شبہات اور نفرتوں کی وجہ سے کسی بھی قسم کی مزاحمت کرنے سے معذور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ ملک دشمن کے لیے ترنے والا ثابت ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا بھی 5th جنریشن وار کا ایک انتہائی مہلک اور اہم ہتھیار ہے۔ اس کی خاموشی ٹینکوں اور جٹ طیاروں کی گھن گرج سے زیادہ تباہ کن ہے، اور یہ جنگ پاکستان کے خلاف اعلان کی جا چکی ہے۔ یاد رکھیے، ہم یہ جنگ اسی صورت میں جیت سکتے ہیں جب ہم تمام مسلکی، علاقائی اور لسانی اختلافات کو بھلا کر ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں اور مذہب، ملک اور ملت کا دفاع کریں۔